اللہ کی بارگاہ میں اپنے روزوں کا صدقہ فطر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے روزوں کو ستھرا فرما دیتا ہے۔ بتقاضۂ بشریت دوران روزہ انسان سے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جو کہ شرعاً جائز نہیں۔ کبھی کوئی جھوٹ بندہ بول پڑتا ہے جانے انجانے میں، غیبت، چغلی، بدنگاہی، اس طرح کے دیگر ایسے غیر شرعی معاملات میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، تو صدقہ فطر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے روزے قبول فرما لیتا ہے، اور ان خطاؤں کو اور ان گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ مزید کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کی وجہ سے ان کے مال پاک فرما دے گا، اور اگر غریب شخص صدقہ فطر دے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اور برکت عطا فرمائے۔ یعنی ایک وہ شخص جس پر صدقہ فطر واجب نہیں لیکن وہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے صدقہ فطر دے دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید برکات عطا فرماتا ہے۔ اب اس کے مسائل و احکام کی طرف تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ رہے ہیں کہ صدقہ فطر کب واجب ہوا۔ 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، اور اسی سال عید سے 2 دن پہلے صدقہ فطر واجب کیا گیا۔ صدقہ فطر دینے کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ واجب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود مسلمانوں پر اسے مقرر فرمایا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ ہر بندے پر واجب نہیں ہوتا، اس کی مخصوص شرائط ہے۔ صدقہ فطر ہر آزاد مسلمان پر واجب ہے جو مالک نصاب ہو۔ جو کیا ہو؟ مالک نصاب کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی برابر رقم ہو، یا 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر کیا ہو؟ رقم ہو، تو وہ مالک نصاب ہوتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں بڑا واضح فرق ہے۔ زکوٰۃ کے لیے مال پر سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن صدقہ فطر کے لیے مال پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے مال نامی کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایسا مال جو بڑھنے والا ہو، پڑا بھی رہے تو بڑھتا رہے۔ لیکن صدقہ فطر کے لیے مال نامی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جو چیزیں گھر میں جو بھی ضروریات زندگی سے زائد پڑی ہوئی ہیں، تو ان سب کو ملا کے جو ہے صدقہ فطر کے احکام کو چیک کیا جائے گا، حکم کو چیک کیا جائے گا کہ ہم مالک نصاب بنتے ہیں یا نہیں بنتے۔ اگر سونے کے اعتبار سے نہیں بنتے تو دیکھ رہے کہ ہم چاندی کے اعتبار سے بنتے ہیں، نہیں تو چاندی کے اعتبار سے تو عموماً لوگ جو ہیں وہ مالک نصاب ہوتے ہیں۔ چاندی کا اعتبار، کیونکہ چاندی کا ریٹ تھوڑا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے عموماً لوگ جو ہیں وہ مالک نصاب قرار پاتے ہیں، اور ان کو صدقہ فطر دینا واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کا جو وقت ہے وہ عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی اس کے واجب ہونے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اس وقت جو مالک نصاب ہوگا اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ کیونکہ ایک شخص جو ہے وہ عید سے 1 دن پہلے تک مالک نصاب نہیں تھا، لیکن صبح شروع ہونے سے پہلے رات کو کہیں نہ کہیں سے اس کو پیسے مل گئے، یا اس کے ہاتھ میں مال آ گیا، مالک نصاب ہو گیا، تو اب اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ جو بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا، اس کے والدین نے دینا ہوگا، اس کے والد نے۔ اسی طرح جو شخص صبح طلوع ہونے سے پہلے مسلمان ہو گیا اور وہ مالک نصاب ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا۔ لیکن جب وقت گزر گیا تو اب وہ بچہ پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس پر صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ کوئی مسلمان ہوا تو اس پر نہیں ہوگا۔ کوئی غریب سے امیر مطلب مالک نصاب ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا جو واجب ہونے کا وقت ہے وہ کب سے کب تک ہے؟ صبح صادق سے لے کر
عید کی نماز تک، عید کی نماز تک، اس دورانیہ میں جس پر یہ شرط پائی جائے گی، یعنی کہ وہ مالک نصاب ہوگا، اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا، ورنہ اس پر واجب نہیں ہوگا۔ اب جس پر واجب نہیں، کیا وہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ تو بالکل دے سکتا ہے۔ نفل نماز سب پر فرض ہو رہی ہے نا، لیکن جو پڑھے گا ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ بولو تو صحیح ہے کہ کبھی نفل پڑھے ہی نہیں، پڑھے ہیں نا، تو کیوں پڑھتے ہیں؟ ہو جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں نا۔ تو اس لیے نفلی صدقہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دیں تو ادا ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ غریبوں کا صدقہ زیادہ پسند فرماتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ برکات عطا فرماتا ہے۔ بات جو مالی طور پر ذرا کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صدقہ نہیں دینا، یہ امیروں کا کام ہے۔ نہیں، غریب کو زیادہ صدقہ دینا چاہیے۔ غریب جتنا صدقہ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا مالدار فرمائے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ہماری بارگاہ میں ایک نیکی لائے گا، 1 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا تو اللہ اس کو 10 عطا فرمائے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی بڑی تجارت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے ساتھ غریب شخص کو جو ہے تجارت کرنی چاہیے، روزانہ صبح اٹھ کے، زیادہ نہیں تو آج کل کے دور میں 5-10 روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اتنے تو آج کل بچہ، غریب کا بچہ بھی 10 روپے لے کے راضی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے 10 روپے آپ اگر مسجد کے گلے میں ڈال دیں، مدرسے کے گلے میں ڈال دیں تو انشاءاللہ رزق میں برکت ہی برکت ہوگی۔ تو آج کل یہ ذہن کم ہوتا ہے، اگر آپ یہ ذہن بنا لیں، صدقہ دے کر اپنی صبح کا آغاز کریں تو حضور نے فرمایا بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتے۔ سارا دن آپ بلاؤں سے محفوظ رہیں گے، آفتوں سے محفوظ رہیں گے، رزق میں برکت ہوگی، اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی، عمر میں اضافہ ہوگا، مصیبتیں ٹل جائیں گی، صرف ایک 10 روپے کی برکت سے، صرف ایک 5 روپے کی برکت سے، اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دیے ہوں گے اور صحیح جگہ پر دیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اتنی برکات عطا فرمائے گا۔ اور چند ایک اس کے مزید مسائل آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، صبح بھی کسی نے مجھ سے مسئلہ یہ پوچھا تھا کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اس کا صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا، اور چھوٹے بچوں کا صدقہ کس نے دینا ہوتا ہے؟ باپ نے دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باپ پر اپنی نابالغ اولاد کا صدقہ فطر دینا واجب ہے، بالغ اولاد کا دینا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی پرورش کر رہا ہے تو اس پر بھی چھوٹے بھائی کا صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے۔ ہاں ویسے وہ اخلاقی طور پر دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن شریعت نے اس پر واجب نہیں کیا۔ اور اولاد بھی جب بالغ ہو جائے تو وہ خود اپنا صدقہ فطر ادا کرے، والد پر واجب نہیں، ہاں اگر دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ باپ نے اگر روزے نہ رکھے ہوں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ چلے ماں صدقہ فطر ادا کر دے، ابا نے روزہ نہیں رکھا، تو اس کا تعلق روزے سے نہیں، روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں، صدقہ فطر کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، صدقہ فطر کے لیے مالک نصاب ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے، روزہ شرط نہیں ہے۔ روزے نہیں بھی رکھے تو بھی صدقہ فطر دینا واجب ہوگا، اور باپ ہی ادا کرے گا، ماں ادا نہیں کرے گی۔ اگر باپ نہ ہو تو ماں پر، یعنی کہ باپ ویسے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا یا باپ چھوڑ کے چلا گیا، اکیلی ماں ہے، تو ماں پر پھر بھی صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے بچے جو ہیں وہ یہاں ہیں اور خود وہ ملک سے باہر ہے، یا کوئی شخص عمرے میں گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مکہ مدینہ میں گیا ہوا ہے، تو اس پر وہاں کی کرنسی کے اعتبار سے صدقہ فطر واجب ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں جا کے یہاں کے اعتبار سے، یعنی کہ یہاں گندم کا ریٹ اور ہے، کھجور کا ریٹ اور ہے، وہاں پر ریٹ اور ہے، تو وہ وہاں کی قیمتوں کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرے گا، نہ کہ اپنے ملک کی قیمتوں کے اعتبار سے صدقہ فطر دے گا۔ یہ چند ایک میں نے موٹے موٹے وسائل اس کے بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں۔ صدقہ فطر کافر کو نہیں دے سکتے، غیر مسلم کو، بعض لوگ عیسائیوں کو دے دیتے ہیں، گلی میں جھاڑو دینے والوں کو دے دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قربانی کا گوشت بھی عیسائی کو دینا جائز ہے۔ اس کو کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا تو اس لیے میرے ذہن میں آ گیا۔